حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ تنگ دستی پر صبر کرنا اور عزت سے رہنا اس دولت مندی سے بہتر ہے جس میں انسان ذلیل و خوار ہو۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اس شیطان سے برکنار رہے جو پوشیدہ طور پر سینوں میں گھسا ہوا اور آہستہ سے کانوں میں پھونک جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی، پس نعمت کا شکر لازم ہے۔ منافق لوگ شیطان کے چیلے اور دوزخ کے کوئلے ہیں۔ یہی لوگ شیطان کی جماعت ہیں۔ یاد رہے کہ شیطان کی جماعت بہت بڑا خسارہ پائے گی۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ جوش شہوت کے وقت نفس کو اس سے دور رکھ۔ جو عقل شہوت پرستی کے مرض سے بیمار ہے، ان کی حکمت سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خواری اور بدنامی کی آر شہوت کی لذت کی حلاوت کو خراب اور مقدر کر دیتی ہے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانہ تھا اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے بیدار کر کے باہوش بنا دیا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے کامل مرض نہیں کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگو۔ اگر چاہتے ہو کہ سورج کی طرح چمک جاؤ تو اپنی ہستی کو اپنے یار کے سامنے جلا ڈالو۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے اور گرا دینا دشوار نہیں۔ دل کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، اور یادداشت ہوتی کتنی ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ نادانوں اور جاہلوں کی صحبت سے گریز کرو اور لوگوں کی جفائیں برداشت کرو۔ میری عمر کا حاصل بس یہ 3 باتیں ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اول میں خام تھا، دوم پھر پختہ ہو گیا، سوم پھر جل بجھا۔ جو بندہ نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے اس کو مصیبت میں صبر کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ محبت مرض سے صحت بخشتی ہے اور قہر رحمت میں بدل جاتا ہے۔ عاقل لوگوں نے تکلیف برداشت کر کے سونا چاندی نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن بخیل انہیں پھر مٹی اور پتھر میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تنگ دستی پر صبر کرنا اور عزت سے رہنا اس دولت مندی سے بہتر ہے جس میں انسان ذلیل و خوار ہو۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے روحانیت کا علم بلند ہوتا ہے اور اس کلمے کا ورد کرنے والا بلندیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے خدمت کر، خلقت سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کریم لوگوں کے متعلق ان کو بدگمانی ہوتی ہے،
جن کے اپنے افعال شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تیل کے خزانے ہیں اور ادھر ہمارے ہاں چراغوں میں تیل نہیں۔ شمع بننے کے دعوے سے پروانہ بن جانا زیادہ باعث فخر ہے۔ شہوت کے سانپ کو شروع ہی میں مار ڈالو، ورنہ یہ سانپ ایک دن اژدہا بن جائے گا۔ پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ اگر کوئی درویشی اختیار کرے اور درویشی کے کمال تک نہ پہنچے، لیکن وہ عام لوگوں اور مصائب دنیا سے ضرور چھوٹ جاتا ہے اور سگے یار بن جاتا ہے۔ سچے انسان کے لیے یہ پوری کائنات عین حقیقت ہے، اور چھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کے جوش میں مخلوق کو معاف فرما دے تو کیا ہوگا؟ موت کا منظر مرنے کے بعد، کیا اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں؟ بغیر بھوک کے کھانا کھا لینا درویش کے لیے گناہ عظیم ہے۔ ایمان سب ذوق و شوق ہے۔ جب شریف کا مرتبہ گھٹایا جائے تو اس کی سطوت سے بچو، اور جب لعین کا درجہ بڑھایا جائے تو اس کی تیزی سے پرہیز کرو۔ ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے، ہمیشہ اطاعت خداوندی کرے، محرمات سے بچے اور لذتوں اور شہوتوں میں مشغول نہ ہو، نجاستوں سے دور رہے، مجنون اور پاگل نہ ہو، اپنی شرمگاہ اور بدن کو برہنہ نہ رکھتا ہو۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود ہے اور اللہ لا محدود۔ جن لوگوں نے شیطان کو اپنے کام کا مالک اور اسے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، وہ ان کے سینوں میں گھس گیا اور ان کی گودیوں میں جا بیٹھا، اور ان کی آنکھوں سے دیکھتا، ان کی زبانوں سے بولتا، انہیں لغزش اور غلطی میں ڈالے ہیں۔ اس نے بیہودہ اور خراب کام ان کی نظروں میں مزین کر دیے ہیں۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جس شخص پر غضب اور شہوت نفس غالب ہو، وہ جانوروں اور چوپائیوں کی صف میں شامل ہے۔ بے شک خواہش نفس کو چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک سورت القریش لکھ کر پرس میں رکھ لیں، کبھی پرس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور جلد ہی کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ پانی مت تلاش کر پیاس پیدا کر۔ یہ شریفوں کی عادت نہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو اپنا احسان جتلائے تو یہ بھی اس کو اپنا احسان جتلائے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔